أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام حين وصف فاطمة الزهراء عليها الصلاة والسلام: نعم العون على طاعة الله. صدق مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. صلوات على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عداءهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خداوند متعال سے سب سے پہلے دعا کرتے ہیں بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا. خداوند متعال تجھے واسطہ ہے اہل بیت علیہ السلام کا. خداوند متعال امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. خداوند متعال ہم سب کو حاضرین کو امام کے اعوان انصار جانثاروں میں سے شمار فرما. خداوند متعال ہم بہت ساری حاجات لیے تیری بارگاہ میں آئے ہیں، اس فرش عزا پر آئے ہیں. خداوند متعال ہم سب کی دنیاوی اور اخروی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. خداوند متعال جو حضرات، جو شادی شدہ حضرات اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، بہت سارے لوگوں کے نام آپ لوگ کے ذہن میں ہوں گے، بہت سارے لوگوں کے نام ہمارے ذہن میں ہیں. خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ ان کو اولاد صالحہ نصیب فرما. خداوند متعال ہم سب کا خاتمہ بالخیر و خاتمہ بالایمان فرما. خداوند متعال ہمارے مرحومین کو جوار آل محمد میں جگہ نصیب فرما. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. محمد و آل محمد. ایک مزید شرف حاصل ہو رہا ہے سیدہ کائنات بضعۃ النبی اور سیدۃ نساء العالمین کے ایام منانے کا. 3 دن، 4 دن، 5 دن، 10 دن مختلف لوگ مختلف طریقوں سے اپنا پرسہ دے رہے ہیں. لیکن یقین جانیں کہ میں ابھی تذکرہ چل رہا تھا اور برسبیل تذکرہ بات آ گئی. انشاءاللہ موضوع سے میں متصل ہوں گا تھوڑی دیر میں، لیکن کچھ چیزوں کے مقدمات ضروری ہیں. اور بالخصوص جن ایام میں وہ اپنی زندگی کو گزار رہی ہیں، ایک خطیب کا فرض بنتا ہے کہ ان ایام کی مناسبت سے کچھ عرائض اور کچھ مطالب کو سامنے پیش کریں. توجہ ہے آپ لوگ کی؟ سب سے اہم ایام ابھی آج کل چھٹیوں کے ایام چل رہے ہیں، لیکن اس چھٹیوں کے ایام میں، اس سردی کے ایام میں، یقین جانے میں جس شہر سے آ رہا ہوں وہاں اتنی سردی مجھے محسوس ہے وہاں پہ، لیکن جتنی سردی یہاں پڑ رہی ہے وہاں اتنی نہیں پڑ رہی. جتنا شدید یہاں پر اسٹارم آیا ہے وہاں پہ اتنا اس شدت سے نہیں آیا ہے. اور جتنے کم وسائل، دیکھیں وہی والی بات ہوتی ہے، ممبروں سے اس کو بات کرنے کا میں قائل نہیں، لیکن صرف سمجھانے کے لیے. یعنی میں آپ لوگ کو سلام پیش کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن ایک تمہید کے ساتھ. آپ لوگ کو واقعتاً جو حاضرین ہیں ان کو ہدیہ تہنیت پیش کرنا چاہ رہا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں ایک اتنا ذاکر ہونے کے ناطے، اور اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا، اس فرش عزا کی وجہ سے آپ لوگ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں. کیوں شکریہ ادا کر رہا ہوں؟ جیسے ہم لوگ کے یہاں بیٹے بیٹیاں ہوتی ہیں، پہلے بیٹے کا تھوڑا، یعنی میں نہیں کہہ رہا کہ صحیح ہوتا ہے غلط ہوتا ہے، لیکن عموماً پہلے بیٹے بیٹی کا ذرا زیادہ خیال رکھا جاتا ہے. اور بھائی صحیح سے بوٹی لینا، صحیح سے کھانا کھانا، توجہ ہے آپ لوگ کے لیے؟ پہلے زمانے میں بہت ہوتا تھا تو ذرا زیادہ خیال رکھا جاتا ہے، تو بیچ کے بچوں کو ذرا پل جاتے ہوں. توجہ ہے؟ ابھی ایک بندے سے یہ بات مثال سمجھاتے ہوئے آ رہا تھا. تو ہمارا ٹورنٹو کا شہر وہ پہلا بچہ ہے جس کی بہت زیادہ خاطر تواضع کی جاتی ہے، لیکن یہاں پہ جب ہم آتے ہیں تو روڈس وغیرہ کچھ اس قسم کی ہوتی ہیں کہ ان پر اتنی توجہ نہیں دی جاتی ہیں چھوٹے شہروں پر.
تو ان چھوٹے شہروں میں کے مومنین اگر واقعتاً عزاداری کا انعقاد کر رہے ہیں اور اس سردی کے ایام میں عزاخانے میں آ رہے ہیں تو واقعتاً وہ تعریف کے مستحق ہیں. توجہ ہے. یعنی آپ لوگ کا میں یقین جانے کہ اس فرش عزا کے واسطے یہ محبت ہے جو ہمیں کھینچ کر لاتی ہے. ورنہ آپ بتائیے کہ اس ٹھنڈے موسم میں کس کا دل چاہتا ہے کہ وہ کمبل سے بھی نکلے, کس کا دل چاہتا ہے وہ گھر سے بھی نکلے. لیکن یہ سب آپ لوگ کے محبت کے نمونے ہیں. اور اس یعنی جناب زہرا کے مصائب میں کبھی پڑھوں گا, یعنی جب حملہ کرنے آئے ہیں لوگ تو جناب زہرا نے آیت مودت کا واسطہ دیا ہے. یعنی کہ جانتے نہیں ہو کہ آیت مودت ہمارے لیے نازل ہوئی تھی. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. رسول اللہ نے کیا کہا, میں کوئی اجر نہیں چاہتا جو میں نے کوششیں انجام دی ہیں, جو پتھر کھائے ہیں, جو زخم لیے ہیں, جو لوگوں کے تانے سنے ہیں. بھائی میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا, مگر ہاں اگر تمہاری بہتری کے لیے, میں تمہاری ہی بہتری کے لیے بات کر رہا ہوں, اگر واقعتاً کچھ حق کے اجر دینا چاہو تو وہ کیا ہے, اہل بیت سے مودت کرو. تو جو ہے یہ اہل بیت کے مودت کے طرق ہیں جو ہم آ کر ادھر انجام دے رہے ہوتے ہیں. تو واقعتاً پھر سے ایک دفعہ میں خاص طور سے اپنی بہنوں کا شکریہ ادا کروں گا, بچوں کا شکریہ ادا کروں گا. یعنی ہمارے بزرگوں کو تو ایک رسم و رواج ہوتا ہے, ایک روایت ہوتی ہے جس کے تحت آ رہے ہوتے ہیں. بچوں کے لیے واقعتاً خداوند متعال ان سب کو, جوانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور انشاءاللہ آپ سب کے لیے دعا گو ہوں. یقین جانیں کہ یہ کلمات ادا کرنے, اگر یہ کوئی ایک واقعتاً غیر معمولی دن نہیں ہوتا تو میں ساری باتیں نہیں کرتا. لیکن اس شرط پہ دیکھیں, بنو اسرائیل کو بھی جب فوقیت دی گئی تھی, جب ان کی تعریف کی گئی تھی, وہ ایک شرط کے ساتھ تھی. وہ شرط کیا تھی کہ خدا اور اس کے رسول سے یا خدا اور اس کی حجت سے ان کو اپنی وابستگی ہمیشہ مسلسل رکھنی تھی. توجہ ہے. یعنی اگر کسی کی تعریف کی جا رہی ہو, مطلق تعریف نہیں کی جاتی. یعنی میری بھی تعریف ہو, کسی اور کی بھی ہو, بھائی کیوں تعریف کی جا رہی ہے؟ اہل بیت سے متصل ہے. جس دن ہم نے اپنے اہل بیت سے رشتہ توڑ دیا تو ہماری تعریف, ہماری جتنی بھی واہ واہ ہے وہ سب کی سب پیچھے چلی جائے گی. توجہ ہے. تو آپ لوگ کی جتنی تعریف ہو وہ اہل بیت سے اتصال کی وجہ سے ہے. ایک تعریف جب آپ لوگ کی پیش کی گئی ہے, اسی وجہ سے ایک گزارش بھی پیش کروں گا. وہ گزارش کیا ہے, ہمیشہ اپنے آپ کو اہل بیت سے متصل رکھنا ہے. بس ایک چھوٹی سی گزارش تھی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اچھا, میں کسی پر اعتراض نہیں کر رہا جو مجلس میں تشریف نہیں لا سکے ہیں. اپنی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں اور ہم سب کو مجبوریوں کو سمجھنا چاہیے. لیکن جو آئے ہیں بہرحال ان کا مقام ان حضرات سے بہتر ہے جو نہیں آ سکے. توجہ ہے. یہ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ کرسمس کے ایام چل رہے ہیں, حضرت عیسیٰ کی ولادت کے ایام چل رہے ہیں. اگر آپ لوگ کی اجازت ہو بس 5-10 منٹ میں کچھ جملے میں اس کے حوالے سے عرض کر دوں کہ ہمارے بچوں کے ذہن میں سوال ہوتا ہے, بہت زیادہ سوالات میرے پاس بھی آتے ہیں اور آپ سب کے پاس بھی جو ہے وہ بچے پوچھتے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت منانا کیا جائز ہے یا نہیں ہے, کیا ہم منا سکتے ہیں نہیں منا سکتے ہیں. تو میں ان بچوں کو تھوڑا سا اس ممبر کے توسط سے جواب دینا چاہ رہا ہوں, کیونکہ آج کرسمس ایو ہے تو ضروری ہے کہ کل جب ہم اپنے پڑوسیوں سے مل رہے ہوں, مختلف لوگوں سے مل رہے ہوں, تو ہم لوگ کنسیپچولی کلیئر ہوں. توجہ ہے. تھوڑا سا ایک میں آپ لوگ کے سامنے مقدمہ پیش کروں اگر آپ لوگ کے لیے زحمت نہ ہو. ہمارے سامنے انجیل جو موجودہ بائبل جسے کہا جاتا ہے, میں تھوڑا سا انگلش کے اور انگریزی کی اصطلاحات استعمال کروں گا تاکہ ہماری توجہ اس جانب رہے. جو بائبل ہم لوگ کے ہیں, یہ کتاب مقدس جسے کہا جاتا ہے, جو کتابیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں. کیتھولکس یعنی کیتھولک جو فرقہ ہے اس کی 73 کتابیں ہیں, اور جو پروٹیسٹنٹ ہیں ان کی 66 بکس ہیں. ٹھیک ہے, 66 بک ہیں اور ان کی 73 ہیں. 7 کتابوں کے بارے میں اختلاف ہے کہ کیا یہ بائبل کا حصہ ہے یا نہیں. شکر ہے مسلمانوں میں کم سے کم قرآن پر اختلاف نہیں. قرآن کی تعبیر پر اختلاف ہو سکتا ہے, قرآن کی تفسیر پر ہو سکتا ہے, لیکن کسی سنی مسجد میں چلے جائیں وہی آپ کو 114 سوروں پر مشتمل قرآن ملے گا. کسی شیعہ مسجد میں چلے جائیں 114 سوروں پر ملے گا. آپ کسی عبادی مسجد میں چلے جائیں, کسی معتزلی میں, یعنی جہاں پر بھی جانا چاہیں سب کا قرآن 114 سورتوں پر ہے. ان کے 73 اور 66 میں ایک اختلاف ہے. کل حال میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن دونوں تمام کے تمام جو عیسائی فرقے ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ ایک پرانا عہد نامہ تھا, ایک نیا عہد نامہ ہے.
پرانے عہد نامے کو وہ تناخ کہتے ہیں اور نئے عہد نامے کو وہ انجیل کہتے ہیں. توجہ ہے تھوڑی سی، میں آپ لوگ کی چاہوں گا کہ ہم لوگ کی ذہنی تدریب رہے ادھر. تو پرانے عہد نامے کو یہودی بھی مانتے ہیں اور نئے عہد نامے کو صرف اور صرف عیسائی مانتے ہیں. یہودی اس نئے عہد نامے کو نہیں مانتے. یہودیوں کی 5 مقدس کتابوں کو توریت کہا جاتا ہے، جو شروع کی کتابیں ہیں، پیدائش ہے، اس کے علاوہ اور جو مختلف کتابیں ہیں، ڈیوٹرانومی ہے اور بھی کتابیں ہیں، ان سب کو تورا کہا جاتا ہے، توریت. اس کے بعد زبور ہے جس کو سامس کہا جاتا ہے، اور مختلف کتابیں ہیں. میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف ایک چیز پیش کرنا چاہتا ہوں. کیا حضرت عیسیٰ کی ولادت کا سال معین ہے یا نہیں؟ توجہ ہے. میں بین الادیان موضوع پر ابھی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، لیکن صرف میں اپنے بچوں کے لیے، میرے بچوں جب کبھی یہ سوال ہونا تو پلٹ کے آپ فوراً سوال کیجئے گا کہ آپ کی انجیل کی مختلف کتابیں ہیں. پہلی کتاب ہے جس کو کہا جاتا ہے متی کی انجیل. اگر آپ چلے جائیں اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ گوسپل آف میتھیو. جائیے گا اس کو پڑھیے گا. گوسپل آف میتھیو میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہیرودیس نامی بادشاہ تھا اس کے ایام میں ہوئی ہے. میرے سامنے کچھ مجمع میں 1-2 حضرات ایسے بھی ہیں جن کا تعلق ایک حد تک پیچھے سے اس اسٹڈی میں رہ چکا ہے، وہ جانتے ہوں گے میں کدھر جا رہا ہوں. ہیرودیس کے زمانے میں حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی ہے. آپ اسی بائبل میں پڑھیں ہیرودیس کا انتقال کب ہوتا ہے؟ حضرت عیسیٰ کی ولادت سے 4 سال قبل. اب یہ ایک عجیب تضاد ہے، میں اس تضاد میں نہیں جانا چاہتا. یہ تضاد کیسا ہے؟ ایک جگہ کہتے ہیں کہ ہیرودیس کے زمانے میں ہوئی ہے، ایک جگہ کہتے ہیں کہ ہیرودیس 4 سال پہلے وفات پا چکا تھا. دوسری روایت ہے جو لوکا کی انجیل میں ہے، یعنی ایک گوسپل آف میتھیو ہے، گوسپل آف لیوک ہے، گوسپل آف جان ہے، مختلف گوسپلز ہیں. گوسپل آف لیوک جس کو لوکا کی انجیل کہا جاتا ہے، لوکا کی انجیل میں کیا کہا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت کب ہوتی ہے؟ جب مردم شماری کی جا رہی ہوتی ہے. مورخین کے پاس جا کے دیکھیں تو مورخین کہتے ہیں مردم شماری حضرت عیسیٰ کی ولادت کے 6 سال بعد کی گئی ہے. توجہ ہے، یعنی آج تک یہی تعین نہیں ہوا کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت کے سال کیا ہے. پہلی بات ہو گئی. تو اگر آپ کی گفتگو ہو تو آپ بولیں اگر آپ بتا سکیں کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت کا سال کیا ہے، رسول اللہ کی ولادت کا سال کیا ہے، عام الفیل. اور قرآن میں یہ باتیں نہیں آئی ہیں، لیکن ایک انجیل کتاب مقدس ہے، اس میں متضاد روایات آ رہی ہیں، ایک الگ بات ہے. لیکن ایک بہت اہم چیز جس کی جانب میں آپ کی توجہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب حضرت عیسیٰ کی ولادت دسمبر کا مہینہ ہے. آج بھی اگر آپ فلسطین چلے جائیں، سردی کا ایام ہے، گرمی کا ایام ہے، سردی کا ایام ہے. حضرت عیسیٰ کی ولادت کون سے شہر میں ہوئی ہے انجیل کے مطابق؟ بیت الحم، بیت لحم بولتے ہیں اس کو، بیت الحم. وہاں پر ان کی ولادت ہوئی ہے اور یہ بعد میں یروشلم آئے ہیں جس کو قدس کہا جاتا ہے. ان کی ولادت ہے بیت الحم میں. وہ ایک سرد علاقہ ہے. آج بھی چلے جائیں فلسطین کی سردی مانی جاتی ہے. لکھا ہے کہ جب ان کی ولادت ہوئی تو ان کی ولادت میں چرواہے اپنی جو جتنے بھی جانور تھے ان کو چرا رہے تھے، ان کو لے کر جا رہے تھے. چرواہوں کا کام صرف اسے گرمیوں میں ہوتا ہے، سردیوں میں نہیں ہوتا. توجہ ہے. تو یہ جو یہ تاریخ دی جاتی ہے 25 دسمبر، آپ کی میں انفارمیشن کے لیے بتا چلوں یہ بائبل میں موجود نہیں ہے. توجہ ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ خود بائبل کی روایت بتا رہی ہے کہ گرمیوں میں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی تھی. وہ ایک الگ بات ہے کہ ہمارے ائمہ نے خود یہ بتایا ہے کہ عیسیٰ کی ولادت گرمیوں میں ہوئی تھی، وہ ایک الگ تفصیل ہے. اور تیسری دلیل جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ کرسمس پہلی دفعہ کب منائی گئی ہے؟ کرسمس منائی گئی ہے 300 سال کے بعد، حضرت عیسیٰ کی ولادت کے بعد، 300 سال کے بعد. چنانچہ یہ ایام میں اگر کوئی آپ سے پوچھے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے. بہت معذرت کرا، ایام فاطمیہ چلے میری مجبوری تھی، بچے تھے، تھوڑا سا سمجھانا ضروری تھا کہ کیا آج کل کی تاریخوں میں ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے. لیکن اس کے باوجود جو منا رہے ہیں کیا ان کو مبارکباد دینا جائز ہے؟ تو بالکل دینا جائز ہے. آیت اللہ سستانی کے فتوے کو جا کے پڑھ لیجئے. میری کرسمس بولنا ہے آپ کو، ان کو جا کے وش کرنا ہے. یہ آداب اسلامی میں سے جو تہوار منا رہا ہو اس پر آپ اس تہوار کی توفیق نہیں کر رہے، اس تہوار کی تصویر نہیں کر رہے، اس تہوار کو صحیح نہیں کہہ رہے، لیکن اس کے باوجود آپ انسانی خیالات اور انسانی جذبات کا احترام کر رہے ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ نہیں آپ منا رہے ہیں، آپ کو مبارک ہو، خدا متعال آپ کو اور خوشیاں دے، جو بھی ایک دعائیں آپ دیتے ہیں.
یہ دعائیں دینا یا ان کو ویل وش کرنا یہ آداب اسلامی میں سے ہے. توجہ ہے. تو اگر آپ کو اپنے پڑوسیوں کو کرنا ہو یا کچھ کرنا ہو تو ہمارے اندر اخلاق اور اسلامی آداب کے تحت آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس تفصیل میں ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ولادت عیسیٰ نہ بائبل میں منقول ہے، نہ تاریخ منقول ہے، نہ سال منقول ہے، اور جو سال بھی منقول ہیں وہ 4 قبل مسیح ہے یا 6 بعد مسیح ہے، 10 سال کا فرق ہے. اور تاریخ میں بھی دیکھا جائے تو گرمی کے ایام میں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی تھی. توجہ ہے. تو ہم یہ محبت سے اپنا پیغام ضرور دے سکتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں کہنا، ایک دوسرے کے بارے میں کوئی سخت کلمات کا استعمال نہیں کرنا. یہ تھوڑا سا ایک آپ لوگ کی اجازت سے میں نے 2 باتوں کو عرض کیا. میں انشاءاللہ موضوع کی جانب آتا ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کبھی کبھی احساس ہوتا ہے کچھ موضوعات واقعتاً خشک ہوتے ہیں ہمارے مطلب بزرگوں کے لیے، لیکن جوانوں کو یہ ہر روز کا سوال ہوتا ہے جب وہ ایک ایسی سوسائٹی میں ہوتے ہیں. ہم لوگ جب پاکستان میں تھے تو پاکستان میں ان چیزوں کا جواب دیا کرتے تھے جو مخالفین ہمارے خلاف اعتراض لایا کرتے تھے. توجہ ہے. آج آپ کے جو مد مقابل ہیں وہ سنی نہیں ہیں. توجہ ہے. نالج ہونا ضروری ہے، لیکن مد مقابل کون ہے؟ ایتھیسٹ ہے. مد مقابل کون ہے؟ مسیحی ہے. مد مقابل کون ہے؟ یہودی ہے، جو آپ کے مذہب کے بارے میں سوال کرتا ہے. جب بھی رمضان آتا تھا تراویح کیوں نہیں پڑھتے؟ محرم آتا تھا عزاداری کیوں کرتے ہو؟ سارے سوال ہم سے کیے جاتے تھے، آج بھی ہے. یہاں پر کیا کرسمس کیوں نہیں مناتے؟ کرسمس ٹری کیوں نہیں رکھتے؟ یہ کیوں نہیں کرتے؟ تو ایک علمی جواب ہونا ضروری ہے ہمارے پاس. ضروری ہے کہ علمی طور پر ان کو بتا سکیں بھائی ہم کرسمس کیوں نہیں مناتے. اس وجہ سے نہیں مناتے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ 25 کو پیدا نہیں ہوئے. ختم ہو گئی بات. یہ ہمارے دلائل ہیں. آپ اگر اس دلائل کا توڑ رکھتے ہیں تو آپ ہمیں بتا دیجئے، ہم اپنی بات سے رجوع کر لیں گے. لیکن آپ منا رہے ہیں، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کو مبارکباد دیتے ہیں. بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جناب زہرا، ہم نے جب اپنے موضوع کا انتخاب کیا، اب موضوع اتنا بڑا ہے کہ یہ ایک عشرے پر محیط ہے یا خمسے پہ کم سے کم محیط ہے، لیکن اس کو 3 مجلسوں میں بیان کرنا ہے. تو میں نے ایک روایت کا انتخاب کیا ہے اور اس روایت کو آپ کی خدمت میں پیش کر کے اس پہ کچھ عرائض پیش کروں گا اور انشاءاللہ ان 3 مجلسوں کو اختتام کروں گا. روایت ہے ابن شہر عاشوب کی کتاب المناقب میں. بہت توجہ چاہوں گا جو ہمارے ادھر جوان سن رہے ہیں اس روایت کو، اور جو جن کی شادی ہو چکی ہے یا ہونے جا رہی ہے. کچھ ہم جیسے لوگ ہیں جن کی شادی کو ایک عرصہ گزر چکا ہے تو وہ ایک الگ کیٹیگری میں آ جاتے ہیں، لیکن آپ جیسے جوان لوگ، جب مولا کائنات کی اور جناب زہرا کی شادی ہوتی ہے، اگلے دن رسول اللہ ملنے جاتا ہے. اور یہ میری پوری روایت سوچیں، یہ روایت ہمارے سہ مجالس کا عنوان ہے کہ کس طریقے سے جناب زہرا امیر کائنات کی عبادت میں مددگار ہیں. تو جو عجیب میں نے جملہ کہہ دیا، عبادت کس کی ہے؟ مولا کائنات کی. مددگار کون ہے؟ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. تو جو ہے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. روایت کے جملے یہ ہے کہ رسول اللہ جاتے ہیں اگلے دن کس سے ملنے؟ مولا کائنات سے. اچھا، یہ رسول اللہ جیسی شخصیت ہی مولا کائنات جیسی شخصیت سے سوال کر سکتی تھی. کہتے ہیں کیف وجدت اہلک، تم نے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو کیسا پایا؟ مشکل سوال ہے. امیر کائنات نے ایک عجیب جواب دیا، نعم العون علی طاعت اللہ. میں نے رسول اللہ جناب زہرا کو خداوند متعال کی اطاعت میں سب سے بہترین مددگار پایا. جب پہلا سوال کر لیا رسول اللہ نے تو جناب سرور کائنات جاتے ہیں جناب زہرا کے پاس. دوسرا سوال کرتے ہیں کیف وجدت بعلک، کیف وجدتی بعلکی، اے زہرا آپ نے اپنے شوہر کو کیسا پایا؟ جواب دیتی ہیں خیر بعل، میں نے امیر کائنات کو کائنات میں جتنے بھی شوہر ہیں ان سب سے بہتر میں نے امیر کائنات کو پایا. یہ خطابت کے جملے نہیں ہیں، روایت کے جملے ہیں. جب ایک دفعہ توجہ رکھیے گا، جب ایک دفعہ رسول اللہ کی گفتگو ختم ہوتی تو رسول اللہ اپنے ہاتھوں کو، بے زبان حال میں کہہ رہا ہوں، اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں اور ہاتھوں کو بلند کرنے کے بعد ایک دعا کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اللہم الف بین قلوبہما. اے خداوند متعال، آج بھی جب ہم لوگ کے دعا مانگی جاتی ہیں تو آپ نے شاید یہ عربی میں الفاظ سنا، الف بین قلوبہما. الف یعنی تعلیف یعنی محبت، بین قلوبہما یعنی
ان دونوں کے دلوں میں خداوند متعال ایک دوسرے کی محبت کو استوار کر. یاد رکھیے گا، میں نے کتنی دفعہ یہ ساری باتیں آپ لوگ کی خدمت میں عرض کری ہے، معصوم کے لیے دعا کی جا رہی ہو یا معصوم دعا مانگ رہا ہو، کافی دفعہ وہ لوگوں کو سکھانے کے لیے مانگتا ہے. توجہ ہے. تو ان میں کچھ وہ الفاظ ہیں جو رسول اللہ دوسروں کو سکھانا چاہتے ہیں، اور کچھ وہ الفاظ ہیں جو واقعتاً رسول اللہ چاہتے ہیں کہ خارج میں متحقق ہو. کیا کہتے ہیں؟ اللہم الف بین قلوبہما واجمع شملہما. اے خداوند متعال ان کے امور کو آپس میں منظم کر. اور یہ میں واقعتاً چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ان-لاز ہوتے ہیں، ایک دعا آ چکی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس پر کچھ کلام ہو جائے. سسرالی میں ماشاءاللہ سے آپ لوگ کی بزرگی کا اور آپ لوگ کی دینداری کا میں احترام کرتا ہوں، لیکن میں نے اپنے تجربوں سے دیکھا ہے بعض جگہوں پر، اپنے تجربوں سے مراد میں اپنا تجربہ نہیں، لیکن انسان کے مشاہدے میں ہوتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، اپنے خاندان میں اس نے اتنے عرصے دیکھا ہوتا ہے، دیگروں کے خاندان میں دیکھا ہوتا ہے، دوستوں کو دیکھا ہوتا ہے. سب سے زیادہ کبھی ایک دوسرے سے کو جدا کرنے والے ساس و سسر ہوتے ہیں، چاہے شوہر کے ہوں چاہے بیوی کے ہوں. سب سے زیادہ ایک دوسرے کے بارے میں باتیں کرنا، منہ سے کہہ رہے ہوں گے خداوند متعال ان کو ساتھ رکھ، عملاً کیا کر رہے ہوں گے؟ ہر وہ کام کر رہے ہوں گے جس سے افتراق ہو. رسول اللہ نے دعا کیا مانگی ہے؟ یہ میرے ساس سسر جو مجلس کو سن رہے ہیں اس کو توجہ سنیں. اللہم الف بین قلوبہما واجمع شملہما. خداوند متعال ان کے امور کو منظم کر، ایک دوسرے کے ساتھ وہ مطابقت رکھتے ہوں. جب یہ دونوں دعائیں مانگ لی تو ایک عجیب جو دعا کہی، کہنے لگی وَجْعَلْهُمَا وَذُرِّيَّتَهُمَا مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ. خداوند متعال ان کو اور ان کی ذریت اطہار کو جنت کے ورثاء میں سے بنا. توجہ ہے، جنت ملے گی تو کب ملے گی؟ جب 14 کی اسٹیمپ شامل ہو. مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ وَارْزُقْهُمَا. اور خداوند متعال ان کو اولاد دے. وَارْزُقْهُمَا ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً طَاهِرَةً مُبَارَكًا. خداوند متعال ان کو ایسی ذریت دے جو پاک و طاہر ہو اور جو دوسروں کو پاک کرنے والی بھی ہو اور خیر و برکت سے پر ہو. وَاجْعَلْ فِي ذُرِّيَّتِهُمَا الْبَرَكَةَ. اور خداوند متعال ان کی ذریت میں برکت کو قائم و دائم رکھ. یہ کون سی برکت ہے؟ اس کی تفصیل خود رسول اللہ بتاتے ہیں. وَاجْعَلْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِكَ. خداوند متعال ان کی ذریت میں سے ایسے ائمہ کو جاری کر جو تیرے امر کے ساتھ لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں. وَيَأْمُرُونَ بِمَا يُرْضِيكَ. اور خداوند متعال وہ فقط اس چیز کا حکم دیتے ہیں جو تیری رضا کی خاطر ہو، جو تیری رضا کی طرف بلانے والی ہو. توجہ ہے. رسول اللہ کی دعا کا معیار کیا تھا؟ جب رسول اللہ دعا دے رہے تھے، اولاد کی دعا دی، اولاد کی دعا دیتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ اے خداوند متعال بڑھاپے میں ہمارا ساتھی بنا. بری نہیں ہے دعا، لیکن اس سے پہلے ان کی ہدایت کے لیے دعا کریں، ان کی نیک خواہشات کے لیے دعا کریں، ائمہ علیہم السلام سے قربت کی دعا کریں. یہ سب سے اہم دعاؤں میں سے ہے. اس کے بعد یہ دعا کہ خداوند متعال ان کو دنیاوی کامیابی دے، خداوند متعال ان کو ہماری مدد کا ذریعہ بنا. بہت ساری دعائیں ہم کر سکتے ہیں، لیکن سب سے اہم دعا یہ ہے کہ میرا بچہ زہرا کا ماننے والا ہو اور زہرا کے دشمنوں سے برات کرنے والا ہو. توجہ ہے. اگر زہرا کا ماننے والا نہیں ہے، زہرا کے دشمنوں سے برات کرنے والا نہیں ہے، وہ کتنی ہی مدد کر رہا ہو، میرے کسی کام کا نہیں. ایک عجیب میرے جاننے والے تھے، انہوں نے ایک عجیب دعا کی. میں کہا جب میری بیوی پریگننٹ تھی، میں نے خداوند متعال سے صرف ایک دعا کی، اور وہ یہ دعا کی کہ اے خداوند متعال اگر یہ مرتے دم تک اہل بیت کا محب رہے گا تو مجھے اولاد نصیب کر، ورنہ مجھے اولاد نہیں چاہیے. بہت بڑا جملہ ہے. آپ کسی سے جا کے پوچھیں، سب اولاد کے متمنی ہیں، لیکن وہ اولاد چاہیے جو اہل بیت سے ہمیشہ متمسک رہے. توجہ ہے آپ لوگ کی. تو یہاں پر ایک لفظ ہے، میں تھوڑی سی تشریحات کروں گا. ایک لفظ پر مجھے گفتگو کرنی ہے، انشاءاللہ پھر کل سے میں اپنے موضوع سے دوبارہ متصل ہوں گا. مجلس کو میں اپنے وقت پہ ختم کرنا چاہ رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس ایام کو ہالیڈے کے طور پر ہی منائیں، تو میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن جو ایک ایام جو
محدود مجلس کے وقت ہوتا ہے، انشاءاللہ اس پر ختم کریں گے. جب پوچھا گیا ہے تو مولا کائنات نے کیا جواب دیا؟ نعم العون. تھوڑے سے توجہ چاہوں گا ان نعم العون پر، تھوڑے سے الفاظ اور تھوڑے سے جملوں کو اور تھوڑی سی روایتوں کو پیش کروں گا. یعنی بہترین مددگار، کن کن چیزوں کو بہترین مددگار کہا گیا ہے؟ ایک عجیب روایت ہے میرے کائنات کی، کہتے ہیں نعم العون. اس سے پہلے میں اس روایت کو نقل کروں، ایک چیز میرے ذہن میں آ گئی. جب آپ سورہ ہم پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے خداوند متعال ہم فقط ایاک پہلے آیا ہے، مفعول پہلے آیا ہے، فقط تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور فقط تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. توجہ، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. جبھی الکافی کی روایت حدیث قدسی ہے، خداوند متعال گفتگو کر رہا ہے حضرت موسیٰ سے، کیا کہتا ہے؟ یا موسیٰ انی نعم العون و نعم المستعان. میں ہی سب سے بہترین مدد کرنے والا ہوں اور میں ہی وہ ذات ہوں جس سے مدد طلب کی جاتی ہے. انی انا اللہ، میں ہی خدا ہوں، فوق العباد، جو لوگوں کے درمیان نہیں، لوگوں سے بالکل مبرہ ہوں. وکل العباد لی داخرون، اور تمام کی تمام کائنات میں جتنے لوگ بھی موجود ہیں وہ سب کے سب مجھ پر انحصار کرتے ہیں. خداوند متعال کے لیے آپ نے کہا نعم العون. لیکن اگر آپ صرف یہ کہیں کہ خدا ہی سے مدد مانگنی چاہیے تو آپس میں ایک دوسرے سے جو مدد مانگ رہے ہوتے ہیں، کیا یہ حرام ہے؟ سوال کرتا ہوں آپ سے. جب خدا سے مدد مانگنے کی بات ہوتی ہے تو یہ بات سوچ کر خدا سے مدد مانگی جاتی ہے کہ استقلالاً جو مدد آ رہی ہے وہ فقط اور فقط خدا سے آتی ہے. اور جو لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ائمہ علیہم السلام لوگوں کی مدد کرتے ہیں یا امیر کائنات لوگوں کی مدد کرتے ہیں، وہ خدا کے اذن سے کرتے ہیں. بھائی جس مدد کو آپ لوگوں سے چاہیں اور آپ کی نیت یہ ہو کہ یہ خدا کے اذن سے مدد کرتے ہیں، وہ توحید سے بھی مطابقت رکھتی ہے اور وہ امامت سے بھی مطابقت رکھتی ہے. بھائی جس دن آپ نے سوچ لیا کہ یہ حضرات مدد کرتے ہیں اور ان کی مدد خداوند متعال سے مستقل ہے تو اس وقت انسان مشرک بن جاتا ہے. اور اگر یہ سوچے کہ خداوند متعال کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا اس کے ذن سے، تو انسان اس وقت سلفی وہابی ہو جاتا ہے. توجہ ہے؟ یعنی خداوند متعال مدد کر. اب میں ان روایات کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں. قرآن مجید میں یہ نہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، روزے سے مدد مانگو. اور کس سے مدد مانگو؟ نماز سے مدد مانگو. کیا روزہ خدا ہے؟ تو آپ سے سوال کرتا ہوں، روزہ خدا ہے؟ نہیں. نماز خدا ہے؟ نہیں. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کی مراد کیا ہے؟ صبر ائمہ علیہ السلام تفسیر کری، اس سے مراد روزہ ہے. روزے اور نماز سے مدد مانگو، یہ تو غیر خدا ہیں. جب آپ کہتے ہیں صرف خدا سے مدد مانگنے چاہیے، خدا کہہ رہا ہے کس سے مدد مانگو؟ نماز سے مانگو. اور کس سے مانگو؟ روزے سے مانگو. نماز اور روزہ غیر خدا ہے. خدا بتا رہا ہے کہ اصل مدد میری جانب سے، لیکن اگر وسیلے کو دیکھنا ہو تو تمہیں کبھی نماز کے پاس جانا پڑے گا، کبھی روزے کے پاس جانا پڑے گا، اور کبھی ان اشخاص کے پاس جانا پڑے گا جو میری طرف سے چنیدہ اور مقرر شدہ ہیں. توجہ ہے؟ تو انہی میں سے ایک روایت ہے نعم العون. نعم العون کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. نعم العون ایک مولا کائنات کی روایت، کہتے ہیں نعم العون الصمت فی کثیر مواطن ان کنت فصیحا، کہ دیکھو سب سے بہترین مددگار تمہاری زندگی میں بتاؤں. مولا نے مختلف مددگاروں کو بتایا، ایک بہت اہم مددگار چیز کو بتایا، میں آپ لوگ کی خدمت میں پیش کروں. کہنا کہ سب سے بہترین مددگار تمہارے لیے کیا ہے؟ خاموش رہنا. اور یہ تمہاری بہت ساری جگہ مدد کرے گا، اگرچہ تم بولنے میں سب سے زیادہ فصیح اور بلیغ ہو. یعنی شاید مولانا حضرات کو امام ذہن میں رکھ کے باتیں کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ تم کتنی ہی اچھی اردو پڑھنا جانتے ہو، کتنی ہی اچھی انگریزی پڑھنا جانتے ہو، کتنا ہی اچھا تمہارے اندر خطابت کے جوہر ہو، لیکن خاموش رہنا زیادہ تر مقامات پہ سب سے زیادہ فائدہ مند چیز ہے. اب ہمارے یہ کہا جاتا ہے، میں لحاظ وحاظ نہیں رکھتا ہوں، میں سیدھی سادھی بات کرتا ہوں. اچھا کوئی اگر یہ بات کر رہا ہو، اس نے اگر یہ تمہید باندھی، فوراً انسان ڈرنے لگتا ہے اب کیا بات آنے والی ہے.
مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ خاموشی سب سے زیادہ اہم تمہاری مددگار ہے بہت سارے مواقع پہ، اگرچہ تم بولنا جانتے ہو۔ کتنی ساری بلاؤں سے ہم اپنا چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، کتنے سارے رشتوں کو بچا سکتے ہیں اگر خاموشی کو اپنے ساتھ لے کر چلیں۔ ہر جگہ بات کرنا کوئی عقل مندی نہیں، ہر جگہ بات کرنا دانش مندی نہیں۔ یہ کہنا کہ میں انٹرنیٹ پہ یہ بات لگا دی، لوگ جو کہیں کہتے رہیں، یہ تو میری زندگی کا سٹائل ہے، میں جو کروں وہ کروں، بات صحیح ہے آپ کی، لیکن بات غلط بھی ہے۔ اگر دین کے لیے کر رہے ہو تو ہاں لوگ جو چاہیں کہنے دیں، تم کام کرو، کیوں؟ کیونکہ تم خداوند متعال کے لیے کر رہے ہو۔ لیکن اگر اپنی ذات کے لیے کر رہے ہو تو اس وقت سوچو کہ لوگ تمہارے بارے میں کیا کہیں گے، سوچو۔ جبھی تو کہا مولا نے کہ خاموشی رہنا سب سے زیادہ انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ ایک چیز نعم العون، دوسری نعم العون آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، معصوم کی روایت ہے، اور معصوم نے کتنے بہترین طریقے سے بتایا، کہنے کا نعم العون علی اشر نفس وکثرت عادتها التجوع، کہ دیکھو اگر تمہیں اپنے نفس سے لڑنا ہو، میرے جوانوں کے لیے خاص طور پہ، اگر تمہیں اپنے نفس سے لڑنا ہو، نفسانی خواہشات سے لڑنا ہو، اور اپنی بری عادتوں کو ختم کرنا ہو، تمہارے لیے سب سے بڑا اور سب سے فائدہ مند چیز کیا ہے؟ نعم العون کیا چیز ہے؟ نعم یعنی سب سے بہتر، العون مددگار، سب سے بہترین مددگار کیا چیز ہے؟ کہ تم بھوکا ہونا سیکھو۔ جبھی تو کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص شادی نہ کر سکتا ہو اور اس کے مسئلے مسائل چل رہے ہو، سب سے بہترین طریقہ شریعت نے کیا بتایا ہے؟ روزہ رکھو، خداوند متعال تمہاری مدد کرے گا۔ روزہ رکھو گے، بھوک کو بڑھاؤ گے، بھوک کو پیاس کو، تو خداوند متعال وہ حکمت کے رموز دے گا جس کا تصور نہیں کر سکتے۔ توجہ ہے، نعم العون ذہن میں رکھیے گا۔ اسی طریقے سے رسول اللہ کا ایک قول ہے، نعم العون علی تقوی اللہ غنا، اگر تمہیں خداوند متعال سے ڈرنے کا سلیقہ چاہتے ہو تو تمہارا سب سے بہترین مددگار کیا ہے؟ کہ تم بے نیازی اختیار کرو۔ توجہ ہے، میں بہت زیادہ ان پر روایتیں عرض کر سکتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ وقت پر یہ سارے مطالب میں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ یہ بتایا کچھ اعمال کے بارے میں جو تمہارے بہترین مددگار ہیں خداوند متعال کی راہ میں۔ پھر خداوند متعال نے خود بتایا کہ وہ سب سے بہترین مددگار ہے، جب حضرت موسیٰ سے کلام کر رہا تھا، آپ لوگ کی خدمت میں پیش کیا۔ لیکن جہاں خداوند متعال مددگار ہے، وہیں پر خداوند متعال کے حجت اور خداوند متعال کے اوپر جو ایمان رکھنے والے حضرات ہیں وہ ایک دوسرے کے سب سے بہترین مددگار ہیں۔ یہ میں واقعتاً ایک روایت آپ لوگ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، عجیب روایت ہے، یقین جانیں۔ کہتے ہیں کہ عونک الضعیف من افضل صدقۃ، کہتے ہیں کہ تم جاننا چاہتے ہو کہ تم سب سے بہترین صدقہ کیا دے سکتے ہو؟ یعنی ہم لوگ کیا صدقہ باکس ہوتا ہے، $2 ڈالتے ہیں، $3 ڈالتے ہیں، کچھ بھی، کہتے ہیں تمہارا کسی کمزور کی مدد کرنا سب سے بہترین صدقہ ہے۔ کسی کمزور کی مدد کرنا سب سے بہترین صدقہ ہے۔ کمزور وہ شخص ہے جو اپاہج ہو، کمزور وہ شخص ہے جس کے ہاتھ نہ ہو، بے شک کمزور ہے۔ کمزور وہ شخص ہے جس کے پاؤں نہ ہو، بے شک کمزور ہے۔ آج کی دنیا میں آپ سے پوچھتا ہوں، کتنے ایسے لوگ ہیں جن سے آپ ملتے ہیں جن کے پاؤں اور ہاتھ نہیں ہیں؟ بہت کم ہوں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن بہت کم ہے۔ کمزوری کا آپ مصدر دیکھنا چاہتے ہیں، اس شخص کو دیکھیں جو ابھی ابھی پاکستان سے آیا ہے، ابھی ابھی ہندوستان سے آیا ہے، ابھی ابھی افغانستان سے آیا، آپ کا مومن بھائی ہے، اور اس کو کچھ نہیں معلوم، سردی میں ٹھٹر رہا ہے، نہ اس کے پاس گھر رہنے کو ہے، نہ اس کے پاس گروسری لینے کے لیے پیسے ہیں، نہ جانے کے لیے پیسے ہیں۔ توجہ ہے، کیا وہ کمزور نہیں؟ کمزور ہے۔ رسول اللہ اور ائمہ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ تم اس ضعیف کی مدد کرو، یہ بہترین صدقہ ہے، اور ضروری نہیں پیسوں سے کیا جائے۔ کسی کو رائٹ چاہیے، آپ نے رائٹ دے دی اس کو۔ کسی کو ریزیومی بنوانا ہے، آپ نے ریزیومی بنوا دیا۔ کسی کو کہیں ریفرل چاہیے جاب پہ، آپ نے جاب کا ریفرل دے دیا۔ یہ کیا اس کمزور کی مدد نہیں جس کے پاس وہ جاب نہیں ہے؟ توجہ ہے، جب یہ ایک روایت ہے، اور یہ روایت اتنی خوبصورت ہے، میں اس روایت کو جتنا سوچتا ہوں، آپ لوگ اپنی کمیونٹی کے معاملات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس روایت کو دیکھیں، جو ہم لوگ کے لیگ پولنگ کی جا رہی ہوتی، ٹانگیں کھینچی جا رہی ہوتی، ایک دوسرے کے خلاف غیبتیں کی جا رہی ہوتی، ایک دوسرے کے خلاف بھڑکایا جا رہا ہوتا ہے، اس روایت کو
سنیے جو روایت میں پیش کر رہا ہوں ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے. عجیب روایت ہے اور روایت غالباً چھٹے امام سے کیا کہتے ہیں کہ ایما مؤمن, کہ کوئی بھی مومن نفس عن مؤمن قربة وهو معسر یسر اللہ له حوائج الدنیا والآخرہ, کہ اگر کوئی بھی مومن کسی اور مومن کی پریشانی کو دور کرے اس حالت میں کہ وہ مومن مشکل میں ہو لیکن دوسرے مومن کے لیے آسانی پیدا کرنا چاہ رہا ہو. توجہ, یہاں ایک شرط آئی ہے. وہ شرط کیا ہے؟ دیکھو تم پریشانی میں ہوگے لیکن کسی دوسرے مومن کے لیے آسانی پیدا کر رہو گے. خداوند متعال کیا کرے گا؟ تمہاری دنیاوی اور اخروی حاجات کو پورا کرنے میں تمہارا بہترین مددگار ہوگا. سوچیں سوچیں سوچیں. ہمارے یہاں ایک انگلش میں ایک ٹرمینالوجی ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے, ٹٹ فور ٹیٹ. توجہ ہے, اس نے ہمیں نہیں بلایا ہم کیوں بلائیں اس کو, اس نے ہمارے مشکل وقت میں ساتھ نہیں دیا ہم کیوں کریں, یہ صاحب ابھی آنے تھے اور مشکل کر دی انہوں نے. بھائی شریعت کیا کہہ رہی ہے, امام کیا کہہ رہے ہیں؟ مشکل ہوتے ہوئے بھی دوسروں کی مدد کرو. خدا اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ آپ مشکل میں ہو اور دوسروں کی مدد کر رہے ہو. پھر کہتے ہیں وَمَنْ سَتَرَ عَلَيْهِ مُؤْمِنٌ وَمَنْ سَتَرَ عَلَيْهِ مُؤْمِنٌ عَوْرَةً سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ 70 عَوْرَةً مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اور کوئی بھی مومن اگر کسی مومن کی برائی کو چھپائے, کسی کی مومن کی برائی کو چھپائے, اللہ تعالیٰ اس کی 70 کا مراد 70 عدد نہیں بلکہ کثرت پر دلالت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی کثرت سے برائیوں کو دنیا میں بھی چھپائے گا اور آخرت میں بھی چھپائے گا. توجہ رکھیں, آپ لوگ سوچیں. ہم برائی دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ ہم پہلے سے پروپیگنڈا شروع کر دیتے, اس نے یہ کیا, اس نے کیا, اس نے یہ کیا. خدا مند متعال کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ کہتا ہے کہ اگر تم لوگوں کی برائی کو چھپاؤ گے خدا تمہاری برائیوں کو چھپائے گا. کبھی کسی کی انسان کی کوئی برائی سامنے آئے نا تو سوچے کہ کیوں آئی ہے. کیا ہم نے کسی اور مومن کی غیبت کی تھی؟ کیا ہم نے کسی اور مومن کی برائی کو سامنے رکھا تھا؟ یہ تمام چیزیں سوچیں. پھر ایک عجیب جملہ کہتا ہے کہ واللہ فی عون مؤمن ما دام فی عون اخیہ. اللہ تعالیٰ اس وقت تک مومن کا مددگار رہتا ہے جب تک کہ وہ کسی اپنے بھائی مومن کی مدد کر رہا ہو, ٹانگیں نہیں کھینچ رہا ہو, مومن کی مدد کر رہا ہو. اور ضروری نہیں ہم سمجھتے ہیں مومن وہ ہے جو امام بارگاہ میں ملے, مومن وہ ہے جو مسجد میں ملے. سب سے بڑے مومنین آپ کے گھر والے ہی ہیں جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں. آپ کے سالے ہو گئے, بہنوئی ہو گئے, سسر ہو گئے, داماد ہو گئے, یہ سب کے سب کیا مومن نہیں؟ عموماً میں آپ سے بات کر رہا ہوں. ان کی مدد کرنا بھی وہ تمام ثواب کا حامل ہے جو ایک اہل ایمان کی مدد کرنے کے حوالے سے ہوتا ہے. چنانچہ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے مدد کرنا, عون لفظ عون کو ذہن میں رکھیے, کس طریقے سے کتنی اہم چیز ہے کہ جناب زہرا امیر کائنات کی مددگار رہی. اب ایک روایت میرے ذہن میں آئی اور وہ روایت میں آپ لوگ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. جب قیامت برپا ہوگی تو قیامت برپا ہونے کے ساتھ خدا مند متعال آواز لگائے گا رسول اللہ کو, اور آواز کیا ہوگی کہ یا رسول اللہ نعم الجد جدک ابراہیم. کتنے ہی پیارے آپ کو آبا و اجداد خدا نے دیا اور حضرت ابراہیم آپ کے جد میں سے ہیں جو سب سے بہترین جد ہیں. وَنِعْمَ الْأَخْ أَخُوكَ عَلِي. اور اگر تمام بھائیوں کو خدا نے دیا لیکن جیسا بھائی آپ کو دیا ویسا بھائی کسی کو نہیں دیا. کون ہے آپ کا بھائی؟ علی. پھر رسول اللہ کہتے ہیں فَإِذَا دَعَانِي رَبُّ الْعَالَمِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ دَعَا عَلِيًّا مَعِي. کہ جب خداوند متعال مجھے قیامت کے دن بلائے گا تو میرے ساتھ امیر کائنات کو بھی بلائے گا. اِذَا أَجِبْتُ أَجَابَ عَلِيًّا مَعِي. جب میں جواب دے رہا ہوں گا تو اس وقت امیر کائنات بھی میرے ساتھ جواب دے رہے ہوں گے. اور اس کے بعد روایت آگے بڑھتی ہے اور روایت یہ کہتی ہے کہ جب وَإِذَا شَفَّعْنِي شَفَّعَ عَلِيًّا مَعِي. کہ جب مجھے اذن شفاعت دیا جائے گا تو امیر کائنات کو میرے ساتھ اذن شفاعت دیا جائے گا. وَهُوَ عَوْنِي عَلَى مَفَاتِحِ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اور علی میرا عون اور مددگار ہوں گے قیامت کے دن جب جنت کو میں
لوگوں کو بلایا جا رہا ہوگا اور ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہوگا تو میرے مددگار فقط اور فقط امیر کائنات ہوں گے. وَهُوَ عَوْنِي عَلَى مَفَاتِحِ الْجَنَّةِ. جب یہ لفظ کو میں نے پڑھا تو میں نے ایک اور روایت کو دیکھا. اچھا یہ روایت ایک کتاب میں ہے, ایک اور روایت ہے جو کتاب بشارت المصطفیٰ, یعنی مختلف کتابیں ہیں. اس میں ایک روایت ہے اور چونکہ جناب زہرا سے متصل اور امیر کائنات سے متصل ہے. ایک دفعہ رسول اللہ جناب زہرا سے ملنے آئے. جناب زہرا زارو قطار رو رہی تھی. جب زارو قطار رو رہی تھی تو جناب سرور کائنات نے پوچھا کہ اے زہرا رو کیوں رہی ہے؟ تو کہنے لگے عیرتنی نساء القریش, کہ قریش کی خواتین مجھے تانے دے رہی ہیں. سوچے, تانے دے رہی ہیں. رسول اللہ نے شادی کی ہے جناب زہرا کی امیر کائنات سے, مجھے تانے دے رہی ہیں اور میں ان تانوں کو سن کے رو رہی ہوں. اس وجہ سے نہیں کہ میں ان تانوں کو صحیح سمجھتی ہوں, اس وجہ سے کہ میری دل شکنی ہوئی ہے کہ میرے شوہر نامدار کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے اور مجھے کہا جا رہا ہے کہ خداوند متعال اور رسول اللہ نے تمہاری شادی کسی ایسے شخص سے کی ہے جس کے پاس مال نہیں. اس زمانے میں مولا کائنات کے پاس اتنا مال نہیں تھا. مولا کائنات کی پوری زندگی اس وقت جنگوں میں تھی, اسلام کی فلاح و بہبودی کے لیے تھی. کبھی انہوں نے اپنے لیے نہیں سوچا. مولا نے غربت تھے, فاقے تھے, ساری چیزیں تھیں. جب ایک دفعہ اس گریا کو دیکھا, اب رسول اللہ نے بتانا چاہا اور فضیلت کا اظہار کرنا چاہا. کہنے لگے لا تبکینی یا فاطمہ, اے فاطمہ کبھی بھی گریا مت کیجیے گا. فواللہ ما زوجتکی حتی زوجک اللہ من فوق 7 سماوات, کہ میں نے آپ کی شادی نہیں کی بلکہ عرش کے اوپر سے خداوند متعال نے آپ کی شادی علی سے کی ہے. وَأَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ جِبْرَائِيلُ وَمِيكَائِيلُ, اور دیکھیں جب شادی ہوتی ہے تو 2 لوگوں کو گواہ بنایا جاتا ہے. آپ کی شادی زمین پر بعد میں ہوئی ہے, پہلے خداوند متعال نے آپ کی شادی آسمان پر کی ہے اور حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل ان دونوں کو گواہ بنایا ہے. پھر کہتے ہیں وَإِذَا, کہ خداوند متعال نے وَإِذَا اطَّلَعَ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ, کہ خداوند متعال نے ایک دفعہ عرش سے خلقت کی طرف دیکھا. فَأَخْتَارَنِي وَبَعَثَنِي نَبِيًّا, کہ خداوند متعال نے سب سے پہلے میرا انتخاب کیا اور مجھے نبی بنا کے بھیجا. وَإِتَّلَعَ الثَّانِيَا ثم اختار علیًا فجعل وصیًا, کہ اس کے بعد دوسری دفعہ جب خداوند متعال نے خلقت میں سے میرے بعد کسی کا انتخاب کرنا چاہا, میرے بعد, تو اس کے بعد انتخاب امیر کائنات کا کیا اور ان کو وصی نبی بنایا. فعلی اشع الناس قلبا, اور امیر کائنات وہ ہیں جو قلبی اعتبار سے سب سے شجاع ترین ہے. واکثرہ علما, اور علم کے معاملے میں سب سے زیادہ آگے ہیں. وَأَعْدَلُهُمْ فِي الرَّعِيَّةِ وَأَقْسَمَهُمْ فِي الْقَسِيمَةِ, کہ جب رعیت میں عدالت کا معاملہ آئے تو اس وقت بھی امیر کائنات سب سے اول ہے, اور جب تقسیم کا معاملہ آئے تو اس میں بھی امیر کائنات اول ہے. وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنِ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ, اور امیر کائنات کے دونوں نور نظر وہ دونوں جنت کے سردار ہیں, جنت میں جوانوں کے سردار ہیں. من حب علی فقد حبنی ومن حبنی فقد حب اللہ, جو علی سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے, اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ خدا سے کرتا ہے. ومن ابغضنی ابغض اللہ ومن ابغضنی وابغض اللہ, کہ جو علی سے بغض رکھتا ہو وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے, اور جو مجھ سے بغض رکھتا ہو وہ خدا سے بغض رکھتا ہے. پھر ایک اور روایت کا وہی حصہ چل رہا ہے, اور روایت کے اس حصے میں کہتے ہیں کہ جب حضرت سیدہ کائنات سے اس بات کو کہا تو سیدہ کائنات نے تھوڑا سا ان کے تاثرات بہتر ہوئے ہوں گے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اے زہرا, جس طریقے سے مجھے خوش آمدید کہا جائے گا ویسے ہی علی کو میرے ساتھ خوش آمدید کہا جائے گا. جیسے مجھے لباس کرامت پہنایا جائے گا ویسے ہی مولا کائنات کو پہنایا جائے گا. وَلِوَاءُ الْحَمْدِ يَدِي وَالنَّاسِ
الناس تحت لوائی, کہ دیکھو لوائے ہم جو سب سے بڑا جھنڈا ہوگا وہ میرے ہاتھ میں ہوگا اور لوگ میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. فَأُنَاوِلُ رَأْيَتِي عَلِيًّا لِكَرَامَتِي عَلَى اللَّهِ, اور میں وہ لوائے حمد امیر کائنات کو دوں گا, چونکہ امیر کائنات ایک عظیم مقام رکھتے ہیں خداوند متعال کے نزدیک. اب لفظ عون کو ذہن میں رکھیے گا, وَهُوَ عَوْنِي عَلَى مَفَاتِحِ الْجَنَّةِ, اور جنت کی چابیاں اور جنت میں کس کو جانا ہے, اس میں اگر کوئی عون ہوگا, کوئی مددگار میرا ہوگا تو فقط اور فقط امیر کائنات ہوں گے. وَهُوَ وَشِيعَتُهُ الْفَائِزُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اور زہرا آخری بات کر رہا ہوں, علی اور اس کے شیعہ قیامت کے دن ہی فقط اور فقط کامیاب ہوں گے. یہ جناب زہرا نے لفظ عون میں چاہ رہا ہوں آپ لوگ سمجھیں, مددگار کس طریقے سے مولا کائنات رسول اللہ کے مددگار تھے. ناد علیم مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ بنبوتك يا محمد يا محمد بولايتك يا علي يا علي يا علي أدركني 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 محمد وآل محمد صلوات ایک روایت ہے اسرار الشہادت میں, لفظ عون پر جب مزید تحقیق کری میں نے تو ایک عجیب روایت آئی. جب حضرت عباس کے جسم کے پاس شہادت زدہ جسم, وہ جسم جس کے ٹکڑے ہو گئے تھے, سید الشہداء پہنچتے ہیں نا تو ایک عجیب فریاد بلند کرتے ہیں, وا خا وا عباسا, اے میرے بھائی اے عباس, وا محجد قلبہ, اے میرے سینے کی ٹھنڈک, اے میرے سینے کی خون, وا قلت ناصرہ, ہے عباس تیرے جانے کے بعد میرے مددگار ختم ہو گئے. یعز واللہ, خداوند متعال کی قسم تیرا جانا مجھ پر بہت زیادہ شاق گزرا ہے عباس. پھر ایک عجیب طریقے سے حضرت عباس کو خطاب کرتے ہیں, یا اخی یا نور عینی, اے میرے بھائی اے میرے نور نظر. یعنی یہ جملے خطابت کے نہیں ہیں, سید الشہداء کے ہیں. یا اخی یا نور عینی یا شقیقی, اے بھیا انت کرکن الوثیق, آپ میری سب سے بہترین مددگار تھے, سب سے بہترین مدد کرنے والوں میں سے تھے میری. آیا ابن ابی, اے میرے بھائی, نصحت اخاک حتی کأس اللہ, کہ خداوند متعال نے آپ کو شربت تو پلا دیا, آپ میری سب سے زیادہ مدد کیا کرتے تھے, سب سے زیادہ نصیحت کیا کرتے تھے. آیا قرۃ عینی, آیا قمر منیرا, اے چمکتے ہوئے چاند, کنت عونی علی النوائب, آپ میرے سب سے بہترین مددگار تھے میری ساری مشکلات میں. کیا حضرت عباس سے محبت تھی, کیا عجیب طریقہ تھا حضرت عباس سے محبت کا. یقین جانیں کس طریقے سے آپ لوگ کی خدمت میں پیش کروں. یعنی واقعتاً ایام فاطمیہ ہیں, روایت میں نے خود کتاب میں پڑھی ہے. حضرت عباس کا مقام کیا تھا, یعنی کسی اور شہید کے لیے سید الشہداء نے جملے نہیں کہے جو میں آپ لوگ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, اور جانتے بوجھتے میں نے عربی الفاظ پیش کیے تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں کہ لفظ عون اور یہ مقام عنویت کتنی عظیم ہے, کتنی بلند ہے. یعنی معصوم اگر کسی کو اپنا مددگار کہیں. جب چاہنے جناب زہرا شفاعت کرنے آئیں گی نا, آپ لوگوں نے روایت سنی ہے نا,
تو شفاعت کے لیے جن ہاتھوں اور جن بازوؤں کا استعمال کریں گی وہی عباس کے بازو تو ہوں گے، وہی عباس کے ہاتھ تو ہوں گے۔ روایت کے عجیب جملے ہیں، روایت عجیب کہتی ہے کہ جب جناب زہرا ایک دفعہ وقت رخصت نبی رسول اللہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی تو اس وقت ایک پیغمبر آتا ہے، ایک دفعہ دروازے پر دستک کرتا ہے۔ جناب زہرا اس وقت کہتی ہیں کہ اے آنے والے تو واپس چلا جا، رسول اللہ بھی مشغول ہیں، رسول اللہ اپنی بیماری میں مبتلا ہیں، خداوند متعال تیری حاجت کو قبول کرے۔ وہ دوبارہ کھٹکھٹاتا ہے تو اس وقت رسول اللہ جناب زہرا سے خطاب کر کے کہتے ہیں کہ اے بیٹی جانتی ہو یہ کون آیا ہے؟ یہ ملک الموت آیا ہے۔ کون ملک الموت؟ جو لذتوں کو ختم کرنے والا ہے، جو روحوں کو قبض کرنے والا ہے۔ اب یہ تیرے بابا سے ملنے آیا ہے اور یہ سوائے تیرے بابا کے کسی اور کی اتنی عزت و تکریم نہیں کہ جب یہ ملک الموت آئے تو اجازت لے کر آئے۔ یہ صرف اور صرف تیرے بابا کی عزت و کرامت ہے کہ ملک الموت بھی جب روح قبض کرنے آ رہا ہے تو اجازت لے کے آ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں یا رسول اللہ اجازت ملک الموت نے جناب زہرا سے لی ہے، جبھی تو بار بار جناب زہرا کے احترام میں کھٹکھٹا رہا تھا۔ آپ کی اجازت ہوتی تو فوراً آپ دے دیتے، لیکن جناب زہرا سے اجازت لینا چاہتا تھا۔ ایک دفعہ جب وہ اندر آتا ہے تو اس کا ایک عجیب انداز ہے، کہتا ہے السلام علی اہل بیت الرسول، میرا سلام ہو اہل بیت رسول پر۔ میں کہتا ہوں اے ملک الموت جب تو اس دروازے سے اندر آ رہا تو نے کتنے احترام سے سلام کیا ہے۔ اسی طریقے سے جب آیت تطہیر کا نزول ہوتا ہے تو رسول اللہ 6 مہینے اور بعض روایتوں میں 9 مہینے زہرا کے در پر آیا کرتے تھے اور بلند آواز میں کہا کرتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اہل بیت النبوہ میرے سلام کو قبول کیجئے۔ آپ نے دیکھا کس طریقے سے دروازے کا خیال رکھا جا رہا ہے، کس طریقے سے آ کے سلام کیا جاتا ہے۔ چنانچہ جب ملک الموت آتا ہے نا تو رسول اللہ 3 وصیتیں کرتے ہیں اور امیر کائنات کو وصیت کرتے ہوئے کہتے ہیں اے علی میں آپ کو 3 وصیتیں کرتے ہوئے جا رہا ہوں۔ میں ایک وصیت حسن کے متعلق کرتا ہوں، ایک وصیت حسین کے متعلق کرتا ہوں، ایک وصیت زہرا کے متعلق کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان تینوں کی حفاظت کیجیے گا، کوئی گزند آنے مت دیجیے گا۔ میں کہتا ہوں یا رسول اللہ یہ وصیت تو امیر کائنات کے لیے تھی لیکن اس کے مخاطبین تمام کی تمام امت تھی۔ میرا دل یہ کہتا ہے یا رسول اللہ آپ اس منظر کو بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ جب ایک دفعہ ایک جنازہ مدینے سے اٹھتا ہے اور عزاداروں ایک دفعہ جب وہ اٹھ کے جا رہا ہوتا ہے تو ایک دفعہ بنو امیہ کی طرف سے اور بنو امیہ کے چاہنے والوں کی طرف سے 70 تیر آ کے اس جنازے کو لگتے ہیں۔ یہ پہلا جنازہ تھا جو ایک دفعہ گھر سے نکلتا ہے صحیح و سالم صورت میں اور دوبارہ گھر میں آتا ہے۔ میں اس وقت زینب کا تصور کرتا ہوں کہ زینب نے کس طریقے سے اپنے بھائی کے جنازے سے تیروں کو نکالا ہوگا۔ وہ بھائی جو اپنی بہن سے اتنی محبت کرتا تھا کہ ایک دفعہ جب جگر باہر آ رہا تھا تو ایک دفعہ کہتے ہیں کہ اس تشتری کو الگ سے رکھ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بہنیں اس منظر کو دیکھے اور برداشت نہ کر سکے۔ لیکن امت نے کیسی حفاظت کی کہ ذہین حیات بھی آپ کو زہر دیا گیا اور جب آپ کے جنازے کو ایک دفعہ باہر لایا گیا تو 70 تیر مارے گئے۔ بھائی دوسری حفاظت حسین کے لیے کی گئی تھی۔ بھائی شاید زہرا نے عباس کو مانگا ہو حسین کی حفاظت کے لیے۔ میرا دل یہ کہتا ہے اے زہرا یقین جانیے کہ جب تک عباس زندہ تھے کوئی حسین
حسین کے آس پاس بھی نہیں آ سکتا تھا. یہاں عباس کا جانا ہوتا ہے اور وہاں حسین اپنی کمر کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ میری کمر ٹوٹ چکی ہے. میں اس منظر کو بھی یاد کرتا ہوں کہ امت میں سے کچھ لوگوں نے جب حسین کو مارنا چاہا تو حسین کے سینے پہ سوار ہوتے ہیں, حسین کی داڑھی کو پکڑتے ہیں اور پیچھے سر کر کے 12 ضربے لگاتے ہیں. عزاداروں, تیسری وصیت زہرا کے متعلق تھی, لیکن یہ امت نے کیسے اجر کو ادا کیا کہ ایک دفعہ گھر کے دروازے پر لات ماری جاتی ہے. وہ میخ جو ایک دفعہ دروازے میں ہوتی ہے وہ زہرا کے جسم